اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد للہ والصلاة علی اہلہا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الامجد الحبیب الاحمد النبی الأمی المکی المدنی السراج المنیر الكوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات بجی خاندان فاطمہ عصر عاشور سے عصر ظہور تک کمال انسانی کا سفر آج اس سلسلے کی دوسری مجلس ہے، اور اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے میں نے قرآن حکیم کی ایک مشہور اور معروف سورہ مبارکہ عصر کا انتخاب کیا۔ سورہ مبارکہ عصر قرآن مجید کا 130واں سورہ ہے مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے، لیکن نزول کی ترتیب کے اعتبار سے جس ترتیب سے قرآن عصر کا مفہوم، عصر کے مصادیق 20 مصادیق بیان کیے گئے روایات میں، احادیث میں، اس کے جو معانی بیان کیے گئے۔ آج چونکہ وقت محدود ہے اور کچھ اور دیگر مطالب اس ضمن میں عرض کرنے ہیں، تو 20 میں سے 9 یا 12 یا 14 تبرکن میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ان کا باہمی ربط ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جتنے بھی مفاہیم بیان کیے گئے، جتنے بھی مطالب بیان کیے گئے، جتنے معانی بیان کیے گئے، جتنے مصادیق بیان کیے گئے، ان کے درمیان وہ کیا عمیق ربط ہے، کیا دقیق ربط ہے۔ پھر جو لفظ عصر استعمال ہوا، درحال کہ زمان کے لیے بہت سارے، خود لفظ زمان عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لیے وقت عربی زبان کا لفظ ہے، دہر عربی زبان کا لفظ ہے، حین عربی زبان کا لفظ ہے، اجل عربی زبان کا لفظ ہے، امد عربی زبان کا لفظ ہے، عصر عربی زبان کا لفظ ہے۔ ان تمام الفاظ کلمات میں سے عصر کا انتخاب کیوں کیا گیا، عصر کا مفہوم کیا ہے، اور پھر کلمہ عصر کے اوپر الف لام کو کیوں داخل کیا گیا، اس الف لام سے مراد کیا ہے، تاکہ پھر اس العصر کا مفہوم، اور پھر قسم واو کے ذریعے سے اٹھائی گئی ہے۔ 3 حرف ہیں عربی زبان میں جو قسم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، واو ہے، با ہے، تا ہے، اور وا کب استعمال ہوتی ہے، تا کب استعمال ہوتی ہے، با کب استعمال ہوتی ہے، اور یہاں پر سورہ والعصر میں واو کا استعمال کیوں کیا گیا،
اور پھر مختصر 2 آیتیں اس کے بعد، اس قسم کے بعد، لیکن ان 2 آیتوں میں پورے قرآن حکیم کا عصر یعنی اسارہ یعنی نچوڑ. جیسے نماز عصر کو بھی ہم نماز عصر کہتے ہیں، اس وقت کو بھی وقت عصر کہتے ہیں. کیوں؟ جس طرح سے ایک مزدور آپ اپنے گھر میں کام کے لیے لگائیں اور وہ صبح سے لے کے پورا دن آپ کے یہاں کام کرے 8 گھنٹے، اور 8 گھنٹے کے بعد جب وہ جانے لگتا ہے آپ اس کو اس کی اجرت دیتے ہیں، اور پھر اس کے دن بھر کی ساری کارگزاری، سارے کام، ساری زحمت کا اب آپ نچوڑ دیکھتے ہیں، نتیجہ دیکھتے ہیں کہ آج کے دن 8 گھنٹوں میں اس کارگر نے، اس مزدور نے، اس بنا میں آج کے دن کیا کام کیا. عصر انسان کی زندگی کا ایک خاص وقت ہے جس کی طرف میں کل بیان کروں گا یا آنے والے دنوں بیان کروں گا. کس وقت کو عصر کہا گیا ہے، انسان کی زندگی کے کس سال کو عصر سے تعبیر کیا گیا. عصر اسارہ ہے، عصر نچوڑ ہے. خود اسی طرح سے پیغمبر اسلام کے لیے، آپ کی بعثت کے لیے لفظ عصر استعمال کیا گیا. اس کی حکمت کیا ہے؟ غدیر کے لیے لفظ عصر استعمال کیا گیا. اس کی حکمت کیا ہے؟ روز عاشور کے لیے لفظ عصر استعمال کیا گیا. اس کی کیا حکمت ہے؟ عصر ظہور کے لیے لفظ عصر استعمال کیا گیا. اس کی کیا حکمت ہے؟ لیکن وہی حکمت خود یہ سورہ، یہ جس طرح سے قرآن خود عصر کا مصداق ہے، عصر کا مصداق خود ایک قرآن ہے. جس طرح سے ختمی مرتبہ تمام تر نبیوں، تمام تر رسولوں کی رسالت اور نبوت کا اسارہ ہے، تمام تر اولیاء خدا کی ولایت کا اسارہ وجود مبارک علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا ہے. اسی طرح سے امام زمانہ خاتم الاولیاء، خاتم الاوصیاء، خاتم الائمہ، خاتم المعصومین، تمام تر اولیاء، انبیاء اور رسول اور ائمہ کا نچوڑ ہے، اسارہ ہے. اسی طرح سے خود قرآن جتنے بھی آسمانی صحیفے ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، ان سب کا اسارہ خود قرآن. اور قرآن حکیم کا اسارہ خود سورہ مبارکہ عصر ہے. اس کی جامعیت، اس کی آفاقیت، اس کی وسعت کہ خود پروردگار نے ایک قسم اٹھائی، کل 3 آیتیں اور محیر العقول ہے. یہاں تک کہ مستشرقین نے اس سے متعلق لکھا ہے جن سے متعلق میں بیان کروں گا. والعصر ان الانسان لفی خسر. خسر کو نکرہ استعمال کیا گیا ہے. اس نکرہ کا مقصد کیا ہے؟ اس کو معرفہ استعمال نہیں کیا گیا. پھر انسان سے مراد کیا ہے؟ اس کی ماہیت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تاکہ پھر خسران کو سمجھا جا سکے. اور پوری بنی نوع انسانیت کو اس کا مصداق قرار دیا گیا، کسی کو مستثنا قرار نہیں دیا گیا. جس طرح سے مثلا آپ کہتے ہیں تفاحہ یا عنب، جیسے سیب ہے، انگور ہے. جب آپ لفظ سیب استعمال کرتے ہیں تو اس کا یہ کوئی خاص سیب مراد نہیں ہوتا، نہ، اس کا ہر مصداق. وہ سیب کے جو آپ کے گھر میں فریج کے اندر پڑا ہوا ہے وہ بھی اس کا مصداق ہے. وہ جو بازار میں پھل فروش کی دکان پر پڑا ہوا ہے وہ بھی اس کا مصداق ہے. وہ جو آپ کے گھر میں ٹیبل کے اوپر آپ کے سامنے مہمانوں کے سامنے پڑا ہوا ہے وہ بھی اس کا مصداق ہے. جو سبز رنگ کا ہے وہ بھی سیب ہے، جو سرخ رنگ کا ہے وہ بھی سیب ہے، جو درخت کے اوپر ہے وہ بھی سیب ہے، جسے اتار لیا گیا وہ بھی سیب ہے، جسے بیچا جا رہا ہے وہ بھی سیب ہے، جسے خریدا جا رہا ہے وہ بھی سیب ہے. یہ سارے کے سارے سیب کے مصادیق ہیں، کوئی مستثنا نہیں ہے. اسی طرح سے سورہ مبارکہ عصر میں تو صبح ازل سے لے کر شام ابد تک الف لام نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے، الف لام تزئین کے لیے آتا ہے، عربی زبان میں آرائش کے لیے آتا ہے. جس طرح سے علم نام خود معرفہ ہے، اب اس کو تو الف لام نہیں لگائیں گے، لیکن پھر آپ اس حدیث میں دیکھتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. تو امام حسن، امام حسین، آپ کے اسماء کے اوپر جو الف لام ہے یہ الف لام تزئین ہے، لفظ کو خوبصورت بنانے کے لیے. اسی طرح سے الف لام الذی کے معنی میں آتا ہے، اور بہت سارے اسی طرح سے الف لام کے مصادیق ہیں، مفاہیم ہیں. یہاں پر جو الف لام ہے، الف لام استغراق ہے الانسان پر، یعنی صبح ازل سے لے کر شام ابد تک جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب اس کا مصداق ہیں. ہر انسان خسارے میں ہے، ہر انسان نقصان میں. البتہ خسارے کا مطلب مفہوم نقصان نہیں ہے، مجازاً معنی کریں گے، لیکن خود حقیقی معنی اس کی طرف بالتفصیل بیان کیا جائے گا. لیکن آج اس کے میں کچھ مدارج اور خود پہلے رکن کے پھر 4 رکن بیان کیے گئے. اور وہ 4 رکن کا اگر کوئی حامل ہے، اگر 3 رکن رکھتا ہے تو بھی وہ اس خسارے سے مستثنا نہیں ہے. ہاں 4 رکن شرط ہیں. اگر 4 رکن پائے جائیں گے تو ایسا فرد انسان کا، ایسا مصداق
وہ اس خسران سے، اس خسارے سے مستثنا ہے۔ کون؟ پہلا رکن یہ الا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، اور دوسرا رکن عامل الصالحات، جس نے صالحات کے اوپر عمل کیا۔ عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ کس عمل کو عمل صالح کہا جائے گا؟ حقیقت ایمان کیا ہے؟ اس کو آج بیان نہیں کیا جا پائے گا، اس کو آنے والے دنوں بیان کیا جائے گا۔ پہلا رکن ایمان، دوسرا رکن عمل صالح، تیسرا رکن وتواصوا بالحق، حق کی وصیت، چوتھا رکن وتواصوا بالصبر۔ بظاہر یہ چار لفظ ہیں لیکن ان کی وسعت اور جامعیت اور آفاقائیت یہ اسی طرح سے کہ اگر کوئی خسران سے بچنا چاہتا ہے، اگر کوئی خسارے سے بچنا چاہتا ہے، اگر کوئی نقصان سے بچنا چاہتا ہے، اگر چار میں سے ایک رکن پایا جائے تب بھی نہیں بچ پائے گا، دو پائے جائیں تب بھی نہیں بچ پائے گا، تین پایا جائیں تب بھی نہیں بچ پائے گا۔ خسارے سے بچنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ چاروں رکن، جس طرح سے کرسی ہے، اگر کرسی کے تین پائے سلامت ہے اور ایک پایا ٹوٹ جائے تب بھی اس کے اوپر بیٹھنے والا نیچے گر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، زخمی ہو جائے گا۔ یہ چار رکن جن میں سے پہلا رکن ایمان ہے، ایمان کی حقیقت، ایمان کی ماہیت، ایمان کا مفہوم، یہ کل یا آنے والے دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج صرف ابتدائی معنی ایک سہل، تاکہ بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے زیادہ دقت پیش نہ آئے اور ہم مفاہیم سے نکل کر عملی پہلوؤں کی طرف بھی کچھ چیزیں بیان ہو جائیں کہ ایمان سے مراد کیا ہے۔ قرآن حکیم میں لفظ ایمان 811 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں جو الفاظ بکثرت استعمال ہوئے ان میں سے ایک لفظ ایمان ہے۔ عجیب یہ ہے کہ جتنی مرتبہ لفظ ایمان استعمال ہوا قرآن مجید میں، اتنی ہی مرتبہ لفظ علم اور اتنی ہی مرتبہ لفظ معرفت قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی علم اور معرفت کا ایمان کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی جہاں پر علم اور معرفت ہے وہاں ایمان ہے۔ علم اور معرفت کے بغیر ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ روح ایمان، حقیقت ایمان، ارکان ایمان کیا ہے؟ آج ابتدائی مرحلے میں میں وجود مبارک ختمی مرتبت علیہ آلاف و تہر وسنہ کی ایک حدیث جسے ابو جعفر یعقوب کلینی نے اصول کافی کی پہلی جلد میں ذکر کیا کہ پیغمبر گرامی اسلام نے ایمان کو ایک لڑی سے تشبیہ دی ہے، اور پھر فرمایا، اپنے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ بتاؤ ایمان کی لڑی میں سب سے زیادہ، یہ پیغمبر گرامی اسلام کا ایک طریقہ کار تھا، یہ آپ کا ایک انداز تھا۔ اگر پیغمبر گرامی اسلام خود سے ایک چیز بیان کرتے تو شاید وہ ذہنوں میں، حافظوں میں ذہن نشین نہ ہو اور وہ حافظے اس طرح سے اسے محفوظ نہ کر سکیں، اس لیے ذہنوں میں اس بات کو منتقل کرنے کے لیے، ذہن نشین کرنے کے لیے، دل نشین کرنے کے لیے، جان نشین کرنے کے لیے وجود مبارک ختمی مرتبہ پہلے صحابہ سے سوال کرتے تھے کہ تم بتاؤ، اور جب وہ جواب نہیں دے پاتے تھے اور سب کا تجسس، حصے کنجکاوی پورے عروج پر ہوتا تھا، تب وجود مبارک ختمی مرتبہ خود اس سوال کا جواب دیتے تھے تاکہ وہ ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ تو فرمایا صحابہ بتاؤ ایمان کی لڑی میں سب سے زیادہ مضبوط کڑی کون سی ہے؟ ایک صحابی اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ نماز۔ فرمایا نماز اہم عبادت ہے لیکن یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ دوسرے صحابی نے حج کا کہا، کسی صحابی نے روزہ کا کہا۔ ختمی مرتبہ نے سب کی نفی کی، بہت سارے جواب دیے گئے، ایک ایک کر کے صحابہ کرام اٹھتے رہے، مختلف چیزوں کا نام لیتے رہے، ختمی مرتبہ سب کی نفی کرتے چلے گئے، اور جب تمام صحابہ کے جواب کو پیغمبر گرامی اسلام نے رد کیا تو پھر اس کے بعد فرمایا، تو صحابہ خود سراپا سوال ہیں، آوازیں بلند ہوئیں کہ یا رسول اللہ خود آپ بتائیں کہ ایمان کی لڑی میں سب سے زیادہ مضبوط کڑی کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، یہ ایمان کی لڑی میں سب سے زیادہ مضبوط کڑی ہے۔ ہماری زندگیوں میں ہمارے تمام تر اعمال، ہمارے تمام افعال اور ہمارے تمام تر رشتوں اور ہمارے تعلقات کا محور ذات خدا کو ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مومن ہے تو اس کے صاحب ایمان کی دلیل یہ، علامت یہ کہ اس کا ہر رشتہ، اس کا ہر تعلق الہی بنیادوں پر ہوگا، خدا کی بنیادوں پر ہوگا۔ اگر کسی سے دوستی رکھتا ہے تو خدا کے لیے، کسی سے دشمنی رکھتا ہے خدا کے لیے، کسی سے محبت رکھتا ہے خدا کے لیے، کسی سے نفرت رکھتا ہے خدا کے لیے، ہر رشتہ، ہر رشتے کی ارزش کا تعین خدا کے حکم کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ کس رشتے کو کیا اعتماد، کیا مقام دینا ہے، کیا حیثیت دینی ہے، اس حیثیت کا تعین خود حق تعالیٰ کی ارشادات اور تعلیمات کی روشنی میں، قرآن و حدیث کے تناظر میں، مشیت الہیہ کے تناظر میں کیا جائے گا۔ کس رشتے کو، کس تعلق کو، کس بنیاد پر، کس سطح پر رکھنا۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔
یہ بات بہت اہم ہے، یہ خود جو خسران ہے آپ سے پوچھا گیا وجود مبارک کی ختمی مرتبت علیہ اعلیٰ فتحیت و ثنا سے، البتہ بات طول ہو جائے گی ان چیزوں سے گریز کرتے ہوئے۔ اگر میں آج کی حد تک، ابتدائی حد تک اس سورہ سے مزید قریب ہونے کے لیے اور حقیقت ایمان کے لیے جو پہلا مرحلہ ہے، خود امیر المومنین نے بہت سادہ ترین انداز میں کون اس خسارے سے بچے گا، ایک انسان کامل، ایک بیلنس پرسنالٹی، ایک متوازن شخصیت، ان تعلقات کی بنیاد پر، انسانی رشتوں کی بنیاد پر جتنے بھی روابط ہیں، ان سب میں کون محفوظ ہے، کون عمل صالح کا مصداق بھی یہاں سے سمجھ میں آ جائے گا۔ خود ایمان کا اثر، ایمان کا نتیجہ بھی ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو علی علیہ اعلیٰ فتحیت و ثنا آپ کا یہ فرمان خود ڈاکٹر عائشہ بنت الشاطی، مصر کی مایاناس اہل سنت خاتون ہے، انہوں نے ثانیہ زہرا کی شخصیت پر ایک کتاب لکھی ہے، البطلۃ الکربلا یا البطلۃ الحریہ، کربلا کی شیر دل خاتون۔ اور ڈاکٹر عائشہ بنت الشاطی مصر کی اہل سنت خاتون نے اس جملے کو ثانیہ زہرا سے نقل کیا، اور میں نے کتابوں میں خود مولا متقیان سے یہ جملہ پڑھا ہے کہ آقا فرماتے ہیں، یہ منشور ہے۔ یہ بچے اور جوان کی جو بہت چیزیں، مثلا کبھی انسان سمجھتا ہے کسی نے کوئی چیز میسج بھیجا، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ حدیث ہے، اچھی بات ہے، اسے فارورڈ کر دیں۔ نہ ہر اچھی بات کسی معصوم کا فرمان نہیں ہوتا، ہر اچھی بات کسی معصوم کی حدیث نہیں ہوتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر معصوم نے نہیں کی ہے اور حالت روزہ میں ہم اسے فارورڈ کر دیں یا دوسرے کو سنائیں تو ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا، چونکہ جن 9 چیزوں کی وجہ سے انسان کا روزہ باطل ہوتا ہے، اس 9 میں سے ایک چیز ان 14 کے ساتھ کوئی بھی جھوٹی بات منسوب کرنا، تو یہ بات اہم ہے۔ یہ جملہ جو ثانیہ زہرا سے بھی منسوب ہے، مولا متقیان نے بھی بیان فرمایا، اس جملے کی ارزش یہ کہ اسے لکھ کر ہم اپنے گھروں میں سجائیں، روز پڑھیں، دوستوں کو منتقل کریں، بھیجیں، تدبر کریں۔ یہ منشور حیات ہے۔ جس طرح سے سورہ عصر کی تفسیر میں آج میں ابتدائی دوسری مجلس میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو مولا متقیان نے فرمایا، پہلے فرمایا کہ یہ جہان، یہ دنیا، یہ عالم ہست و بود، یہ عالم آبوگل، یہ بزم گیتی، یہ کائنات، یہ دھرتی، یہ جہان رابطوں کا جہان ہے، پہلی بات۔ پھر فرمایا انسانی رابطے 4 طرح سے ہیں، اور ان 4 رابطوں میں سے پہلا رابطہ انسان کا اپنے اللہ کے ساتھ، دوسرا رابطہ انسان کا خود اپنی ذات کے ساتھ، تیسرا رابطہ باقی انسانوں کے ساتھ، اور چوتھا رابطہ عالم طبیعت کے ساتھ، نیچر کے ساتھ۔ اور پھر انسانی رابطوں کو ان 4 میں تقسیم کرنے کے بعد اصول، دستور، قانون اور منشور بیان کیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ اعلیٰ فتحیت و ثنا نے، اور فرمایا کہ انسان کامل وہ ہے، ایک بیلنسڈ پرسنالٹی، ایک متوازن شخصیت، ایک کامل انسان، ایک بھرپور انسان۔ انسان کا دقیق مصداق کون ہے؟ جس کا ان 4 کے ساتھ رابطہ حد کمال پر ہو، حد اعتدال پر ہو۔ اللہ کے ساتھ رابطہ حد کمال پر ہو، یہ مومن کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ بندوں کے ساتھ رابطہ حد کمال پر ہو، اپنے ساتھ رابطہ، خود اپنی ذات کے ساتھ اس کا تعلق حد اعتدال پر ہو، حد کمال پر ہو۔ اسی طرح سے نیچر کے ساتھ، عالم طبیعت کے ساتھ اس کا تعلق حد اعتدال پر ہونا چاہیے، حد کمال پر ہونا چاہیے۔ ان تمام رشتوں میں سے سب سے پہلا رشتہ، پہلا تعلق، پہلا رابطہ جسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ اعلیٰ فتحیت و ثنا نے بیان کیا، وہ انسان کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ ہے کہ خدا فرماتے ہیں فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَقَدْ أَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ خبردار ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا، کہ نتیجن ان کے رب نے ان کو ان کا اپنا آپ بھلا دیا۔ جو خدا فراموش ہوتا ہے وہ خود فراموش بن جاتا ہے، جو خدا کا نافرمان بردار ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو شخص معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، خدا کی نافرمان برداری کرتا ہے، اپنے گھر میں مولا متقیان بیان فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا مطیع ہے، اللہ کا فرمان بردار ہے، اس سے متعلق بھی فرمایا جو اللہ کا نافرمان بردار، جو اللہ کا نافرمان بردار ہے، اس کی زوجہ، اس کے بچے، اس کی تحت تصرف جتنے بھی افراد ہیں، یہ سب کے سب اس کی سرکشی کریں گے، یا اگر سامنے اس کی بات کا انکار نہ کریں، سامنے نافرمانی نہ کریں، اس سے خیانت کریں گے، اس سے جھوٹ بولیں گے، اس کی بات کو اہمیت نہیں دیں گے۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ اعلیٰ فتحیت و ثنا فرما رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے پروردگار کا مطیع ہے، فرمانبردار ہے، اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ حد کمال پر ہے، تو اس کی اولاد اس کی مطیع ہوگی، اس کی بیوی اس کی مطیع ہوگی، اس کے افراد خانہ، یہاں تک کہ مولا متقیان فرماتے کہ اس شخص کے گھر کے پالتو جانور بھی اس کے اشارے پر چلیں گے۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔
یہ پہلا رابطہ انسان کا اپنے پروردگار کے ساتھ ہے. یہ رابطہ امیر المومنین فرما رہے ہیں حد کمال پر ہونا چاہیے, حد اعتدال پر ہونا چاہیے. اور اس رابطے کی بہترین شکل نماز ہے. نماز ایسا نہیں کہ انسان بلا وجہ اگر تاخیر کرے نماز میں, یہ خفیف کر کے پڑھے. خود اس کے مراحل اس سے متعلق میں نے تفسیر نماز سے متعلق 30 جلسے کسی دوسرے شہر میں بیان کیے, وقت نہیں, لیکن وقت کی تنگی کے باعث صرف ایک جملہ عرض کر کے, چونکہ میں ان ایام میں خود عصر عاشور, روز عاشور اور حسینیت, اصحاب حسین اور کربلا کے بعد دوسرے پہلو جو پچھلے سال جہاں جن مطالب کو بیان کیا ان سے گزر کر دوسرے مطالب, اور پھر ان باتوں کا خود ربط عہد امام زمانہ کے ساتھ, مہدویت کے ساتھ, آپ کی سپاہ کے ساتھ, آپ کے ظہور کے ساتھ, عصر ظہور کے ساتھ, اور ظہور کے بعد پھر جہاد, اور اس کے بعد اس سے پہلے کی علامات, اور ظہور کی ابتدائی ایام کے جو واقعات, حالات ہیں, ان کا تحلیل, تجزیہ, اور اس کے بعد پھر امام کی جو حکومت ہے مدینہ فاضلہ, اور اس کے بعد پھر عقیدہ رجعت کو بھی میں چاہوں گا کہ ایک مجلس کم سے کم رجعت سے متعلق بیان کی جائے, ان سارے مراحل کو بیان کرنے کے لیے. لیکن یہ ابتدائی مرحلہ اس کا بیان میں بچوں اور جوانوں کے لیے ناگزیر سمجھتا ہوں. سورہ عصر کی اساس, یہ پہلا مرحلہ جو مولا متقیان فرماتے ہیں انسان کا اپنے خدا کے ساتھ تعلق حد کمال پر ہونا چاہیے, اور خدا کے ساتھ تعلق میں سب سے پہلا مرحلہ نماز کا ہے. اور نماز خود پہلے مرحلے میں اول وقت میں پڑھی جائے. جب اول وقت میں انسان نماز پڑھتا ہے تو مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. اور اگر ہم تاخیر کر کے نماز پڑھیں گے, خود اس کے حوالے سے جس طرح سے مذمت کی گئی ہے, اور جو امام صادق کی ارشادات ہے اور باقی معصومین کی, وہ کسی اور مرحلے پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کبھی آیت اللہ تقی مصباح یزدی مسجد جھمکران میں گفتگو کر رہے تھے 15 شعبان کو, وہاں انہوں نے ایک جملہ کہا کہ بس اوقات ہم نماز کے نام پر اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. بظاہر نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں توہین اور بے ادبی کے مرتکب ہو رہے ہیں. مثلا بزرگوار تشریف فرمائیں, کل نہیں اب آج آپ کی زیارت نصیب ہو, جس خوبصورت انداز سے مجلس کے آغاز میں آپ نعرے بلند کرتے ہیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے, اور اسی انداز سے صلوات بھیجوائی جانی چاہیے. اور کیا جو خوبصورت انداز ہے. اور فرض کریں کہ اگر میں ان کا نام لے کر انہیں آواز دوں اور یہ میری طرف متوجہ ہوں کہ میں نے جب آواز دی اور یہ میری طرف دھیان کرے, میری طرف مڑے, اپنے کام میں مصروف تھے, لکھ رہے تھے, پڑھ رہے تھے, کچھ اور دوسرا کام کر رہے تھے, جیسی میں نے آواز دوں تو یہ میری طرف متوجہ ہو جائیں, اور جیسے یہ میری طرف موڑیں تو میں ان کے بجائے پھر اس جوان کی طرف دیکھنا شروع ہو جاؤں, تو بتائیں یہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. تو یہ فرماتے آیت اللہ تقی مصباح یزدی کے بس اوقات ہم نماز کے نام پر اپنے پروردگار کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. کس طرح, جیسے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تاکید ہے, مستحب ہے کہ ثنا پڑھیں, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, اے احکم الحاکمین رب الارباب, بادشاہوں کے بادشاہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں, ایک چشم کرم, ایک نگاہ کرم, ایک لطف کی نگاہ میری طرف ڈال دے. اور خدا بے نیاز, خدا سمد, وہ اپنے بندے پر بے نیاز ہوتے ہوئے اس سراپا احتیاج, اس سراپا نیاز, اس سراپا فقر بندے کی طرف جب توجہ کرتا ہے اور پوچھتا ہے بتا میرے بندے کیا کہنا چاہتا ہے, تو یہ نماز کی حالت میں کبھی اسی طرح سے اپنے کان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے گا, کبھی بالوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے گا, کبھی اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے گا. نہ, یہ نماز کے نام پر حق تعالیٰ کی بارگاہ میں توہین کا مرتکب ہو رہا ہے. حق تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق حد کمال پر ہونا چاہیے. بہت باتیں ہیں, بہت مراحل ہیں, لیکن میں اس سے زیادہ اس کے بیان نہیں کر سکتا. یہ پہلا تعلق. اس کے بعد دوسرا تعلق انسان کا اپنی ذات کے ساتھ ہے, اپنے نفس کے ساتھ ہے. یہ جسم, یہ جان ہمارے پاس, ہم امانت ہے پروردگار کی, یہ ہماری ملکیت نہیں ہے کہ جیسا جی چاہے ہم تصرف کریں. ہم اس کے مالک نہیں ہیں, اس کو اللہ نے اور ہمارے مولا نے اسے ہمارے پاس امانت چھوڑا ہے. یہ معصومین اور اللہ کی مشیت کے مطابق اس نے ہم نے زندگی گزارنی ہے. اس جسم اور روح, اس نفس اور اس جان کا تصرف کیسے کرنا ہے ہمارا اختیار نہیں کہ ہم خود کو نقصان پہنچائیں. قرآن مجید جب منع کرے کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, خود کو اپنے نفسوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو, تو پھر کس طرح سے انسان جرأت کرتا ہے ایسا کام کرے, خود کو گزن پہنچائے, نقصان پہنچائے. جس طرح سے مثلا بعض جوان سگریٹ نوشی کرتے ہیں, تمباکو نوشی کرتے ہیں, اور یہ جب ایک جوان ایک سگریٹ کو اپنے آقا امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے خاموش نہیں کر سکتا تو اپنی نفسانی خواہشات کو کیسے خاموش کر سکتا. اس کا مطلب یہ کہ اس کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ حد اعتدال پر نہیں ہے. یہ اپنے ساتھ خیانت کر رہے ہیں, خود کو ایسی محفل میں لے کے جائے جہاں اس کی عزت نہیں ہے, آبرو نہیں ہے. خود اگر اپنی بات کو وزن نہ دے, اپنی بات کو اہمیت نہ دے, اپنے کہے ہوئے لفظوں کو اہمیت نہ دے, اور دوسروں سے توقع رکھے کہ وہ اس کی بات کو اہمیت دیں, اس کی بات کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں. اگر یہ کہتا ہے کہ کل میں مثلا 10 بجے آپ کے پاس آؤں گا اور 10 کے بجائے 10:05 پہ چلا جائے, 10:10 پہ چلا جائے, تو یہ دوسرے کے ذہن میں یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو میری کسی بات کو اہمیت نہ دینا, کہ میں خود اپنی بات کو
اہمیت نہیں دے رہا ہے. مومن کو پروردگار باوقار دیکھنا چاہتا ہے, متین دیکھنا چاہتا ہے, معزز دیکھنا چاہتا ہے. مومن کو اجازت نہیں ہے, انسان کو اجازت نہیں کہ کوئی ایسا کام کرے کہ دوسروں کی نگاہوں میں خود کو سبک کرے, رسوا کرے. خود کے ساتھ یہ تعلق حد اعتدال پر ہونا چاہیے, اللہ کے ساتھ, اور اس کے بعد انسانوں کے ساتھ یہ تعلق حد اعتدال پر ہونا چاہیے. اور انسانوں میں سب سے پہلے سر فہرست خود انسان کے والدین ہیں. اس سے متعلق میں نے مستقل بہت ساری گفتگویں کی ہیں, لیکن میں تاکہ موضوع کی تکمیل کے لیے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. والدین تمام انسانی رشتوں میں خدا کے بعد سب سے اہم ترین تعلق والدین کا تعلق ہے. یہاں تک کہ قرآن مجید کوئی تفصیلی کتاب نہیں ہے, جیسے ہمارے پاس بحر الانوار 110 جلدوں پر مشتمل ہے, اسی طرح سے تاریخ مدینہ و دمشق ابن عساکر نے لکھی 160 جلدوں پر مشتمل ہے. اسی طرح سے کتنی تفاسیر ہیں, تفسیر من وحی القرآن 60 جلدوں پر مشتمل ہے, بعض کتابیں 200 جلدوں پر مشتمل ہیں, بعض کتابیں اس سے بھی زیادہ. قرآن ایک مختصر کتاب ہے 6236 جملوں پر مشتمل, اور قرآن مجید کا یہ مزاج ہے کہ قرآن مجید میں تکرار نہیں ہے. یہاں تک کہ قرآن مجید نے واقعات کو بہت کم بیان کیا ہے, جزیات کو بہت کم بیان کیا ہے, اصول بیان کیے, قوانین بیان کیے. اصول اور قوانین سے بالاتر قرآن حکیم نے جوامع الکلم کو بیان کیا, جن سے لاتعداد قوانین استنباط ہوتے ہیں, استخراج ہوتے ہیں. اس کے باوجود اہم ترین موضوعات کو اللہ نے قرآن حکیم کے ایک آیت میں یا آیت کے ایک ٹکڑے میں ذکر کیا, پھر پلٹ کر دوبارہ ذکر نہیں فرمایا. یہ قرآن کا مزاج ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس کے باوجود چند ایک موضوعات ایسے ہیں جنہیں اللہ نے قرآن میں بار بار بیان کیا ہے, تکرار سے بیان کیا. ان چند ایک موضوعات میں سے ایک اہم ترین موضوع والدین کا مقام, ان کی عزت, ان کی حرمت, ان کے حقوق, ان کا شرف, کہ 14 والدین سے متعلق جو انبیاء کی دعائیں انہیں ہٹا کر 14 مقامات پر اللہ نے قرآن مجید میں والدین سے متعلق گفتگو فرمائی. اور عجیب یہ کہ 14 میں سے 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ نے اپنی وحدانیت اور اپنی توحید کے اعلان کے فوراً بعد والدین کا ذکر کیا. اور ان 14 میں سے, ان 4 میں سے ایک مقام سورہ بارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24. آپ خود ان لفظوں کا, ان آیت کے الفاظ کا اسلوب دیکھیں, لب و لہجہ دیکھیں, انداز دیکھیں, کیا تحدید آمیز فیصلہ کن لب و لہجہ اختیار کیا پروردگار نے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ, تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ, حتمی فیصلہ, اللہ تعبدو, تم کسی کی عبادت نہ کرو, الا ایاہو, سوائے اس کے. اور فوراً بعد کیا فرمایا, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ, والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان یہ اردو زبان والا احسان نہیں ہے جو ہم بس اوقات اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں. عربی میں احسان سے کم 4 رکن ہیں, جسے صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی نے بیان کیا. احسان کا پہلا رکن یہ, ہر نیکی کو احسان نہیں کہا جائے گا, ہر حسنہ کو احسان نہیں کہا جائے گا. احسان کا پہلا رکن ایسی نیکی جس کی انجام دہی کے لیے متکلم کو اپنی زبان سے کہنا نہ پڑے. مثلا فرض کریں اگر مجھے پیاس لگی ہے اور میں کسی عزیز سے, اس اپنے پاس بیٹھے اس جوان سے پانی کا مطالبہ کروں, یہ مجھے پانی دیں, یہ نیکی ہے, یہ حسنہ ہے, احسان نہیں ہے. احسان صرف اس نیکی کو کہا جائے گا جسے بن کہے انجام دیا جائے. مثلا اگر یہ جوان یا آپ میں سے کوئی میرے لہجے کی تھکن کو اور میرے لبوں کی خشکی کو محسوس کرتے ہو, از خود جائے اور پانی کا جام بھر کے لے آئے, اور مانگنے پہ نہیں, بن کہے اگر وہ پانی کا جام پیش کر دے, یہ احسان ہے. البتہ احسان کا پہلا رکن. اور اللہ اولاد کو والدین کے ساتھ احسان کا حکم دے رہا ہے. کیا مطلب, یعنی ساری زندگی کبھی والدین کو اپنی کوئی حاجت, کوئی ضرورت زبان پر نہ لانی پڑے, اور اولاد اپنی والدین کی ضروریات کو ان کے کہے بنا متوجہ ہوں. انہیں کب کھانا چاہیے, انہیں کب پانی چاہیے, انہیں کب دوا چاہیے, کیا کوئی کون سا ان کے آرام کا وقت ہے, کون سی ان کی چہل قدمی کا وقت ہے, ان کے باقی معمولات کا دقت سے خیال رکھے. یہ پہلا رکن. دوسرا رکن, اس نیکی کو, اس حسنہ کو مباشرتاً انجام دیا جائے. مثلا اگر یہ جوان محسوس کرے کہ مجھے پیاس لگی, یا آپ میں سے کوئی محسوس کرے کہ اس شخص کو پانی چاہیے, لیکن خود اٹھنے کے بجائے ساتھ والے سے کہے کہ جاؤ پانی لے کے آ جاؤ, اور وہ پانی پیش کرے, دوسرا فرد, تو یہ نیکی کہلائے گی, حسنہ کہلائے گی, احسان نہیں. احسان صرف اس نیکی کو کہا جائے گا جسے اپنے ہاتھ سے انجام دیا جائے. پروردگار نے اولاد کو والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا. کیا مطلب, یعنی والدین کی خدمت کو اپنے ہاتھ سے انجام دے. اگر باپ تھکا ہے یا ماں تھکی ہے اور انسان خود دبانے کے بجائے اپنے کسی اور عزیز سے کہے کہ تم دباؤ, تو یہ نیکی ہے, حسنہ ہے, احسان نہیں ہے. اور پھر اس کی انجام دہی میں جلدی دکھائی جائے, اسے کم سمجھا جائے, اور اللہ کی بارگاہ میں انسان خوفزدہ رہے کہ مجھ سے حق ادا نہیں ہوا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ, یہ قرآن ہے.
کہ اگر تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں، احدہما دونوں میں سے ایک، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما اف، خبردار کبھی انہیں اف نہ کہنا، ولا تنہرہما کبھی انہیں نہ جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے گفتگو کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ اور جب بھی ان کے سامنے جاؤ کس حالت میں جاؤ، جیسے غلام جاتا ہے اپنے دونوں کندھے جھکائے ہوئے انتہائی تذلل کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جاؤ، اور جب بھی ان کے چہرے پر نگاہ پڑے خدا سے کیا مانگنا، وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح سے اپنی رحمت نازل فرما جس طرح سے ان دونوں نے بچپنے میں میری تربیت کی ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے میرے عزیزوں، والدین کا مقام، ان کی حرمت، ان کا حق کہ کتنی اس کی اہمیت ہے۔ میں آج کی حد تک ابتدائی مجلس ہے، دوسری مجلس ہے، صرف چند جملے موضوع کی اہمیت سے متعلق، اگرچہ یہ بہت مفصل موضوع ہے جسے بہت تفصیل سے بیان ہونا چاہیے، لیکن اہمیت کے مد نظر چند جملے۔ کسی نے امام چہارم سے پوچھا، علی زین العابدین بتائیں اللہ نے والدین کی اطاعت کو کیوں واجب قرار دیا؟ فرمایا جن دو وجوہات کی بنا پر خود خدا کی اطاعت بندگی واجب ہے، انہی دو وجوہات کی بنا پر خود والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری واجب ہے۔ اللہ کی بندگی کیوں واجب ہے؟ اللہ کی پرستش کیوں واجب ہے؟ اللہ کی عبادت کیوں واجب ہے؟ امام نے فرمایا پہلی وجہ اللہ انسانوں کا خالق ہے، اور دوسری وجہ اللہ انسانوں کا رب ہے۔ پھر فرمایا اگر اللہ صرف انسانوں کا خالق ہوتا اور انسانوں کا رب کوئی اور ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں تھی، اور اگر خالق کوئی اور ہوتا اور اللہ صرف انسانوں کا رب ہوتا تب بھی خدا کی بندگی واجب نہیں تھی۔ کیوں واجب ہے؟ خالق بھی ہے، رب بھی ہے۔ پہلے اس نے ہمیں عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، پھر خلقت وجود سے آراستہ کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا، ہماری ربوبیت فرمائی ہے، اس لیے خدا کی بندگی واجب ہے۔ تو پھر فرمایا کہ انہی دو وجوہات کی بنا پر والدین کی اطاعت واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین اللہ کی ان دونوں صفات کے مظہر ہیں۔ صفت خالقیت پروردگار کو ظہور ملا اس کائنات میں والدین کے ذریعے سے، صفت ربوبیت پروردگار اس کائنات میں متجلی ہوئی والدین کے ذریعے سے۔ اگر والدین کا وسیلہ درمیان میں نہ ہوتا نہ ہم دنیا میں آتے، نہ ہماری پرورش ہو سکتی، نہ تربیت ہو سکتی۔ یہ پہلی بات۔ دو سے تین جملے اور عرض کروں اور پھر وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ دوسری بات کہ جب اللہ اپنی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں، ساتھ میں قرآن مجید میں بار بار والدین کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں، تو کیا اللہ اور والدین کی اطاعت میں وحدت پائی جاتی ہے؟ نہ، کبھی بھی والدین کی بات اللہ کی بات سے ٹکرا سکتی ہے۔ پوری کائنات میں صرف اللہ اور محمد و آل محمد کی اطاعت میں وحدت پائی جاتی ہے۔ جو خدا کہتا ہے وہ یہ 14 کہتے ہیں، اور جو یہ 14 کہتے ہیں وہ خدا کہتا ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ 14 وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اور خدا وہی چاہتا ہے جو یہ 14 چاہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ جو مرحوم اقبال کا شعر ہے، مجھے نہیں معلوم کہ مرحوم اقبال نے کسے مد نظر رکھ کے یہ شعر کہا ہے، لیکن جب بھی میری نظر سے یہ شعر گزرتا ہے یا میرے تصور و خیال میں آتا ہے تو مجھے اس شعر کا مصداق صرف اور صرف محمد و آل محمد نظر آتے ہیں۔ یہ جو اقبال کہتے ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وہ کون سے بندے ہیں کہ خدا جن سے پوچھ کر اپنی رضا کا تعین کرتا ہے؟ وہ محمد و آل محمد ہے۔ ان 14 کی مشیت میں اور خدا کی مشیت میں وحدت پائی جاتی ہے۔ باقی کسی بھی انسان کی بات اللہ کی بات سے ٹکرا سکتی ہے، خدا کچھ اور کہے، والدین کچھ اور کہیں، تو اس تضاد اور تعارض اور ٹکراؤ کی صورت میں کس کی بات کو مانا جائے، کس کی بات کو مقدم رکھا جائے؟ تو یہاں پر ایک قانون اور قاعدہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے جا رہا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی کام 5 حالتوں سے باہر نہیں ہے، یا واجب ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے یا مستحب ہے یا جائز اور مباح ہے۔ واجب جسے کرنا ہے چھوڑا تو گناہ ملے گا، حرام جسے بچنا ہے کیا تو سزا ملے گی، مستحب جس کا کرنا کیا تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ مکروہ ایسا کام جس کے ترک میں ثواب ہے، چھوڑنے میں ثواب ہے۔ جس طرح سے رات میں کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ ہے، اگر کوئی رات کو کھڑے ہو کے پانی نہ پیے، رات کو بیٹھ کے پانی پیے تو یہ ثواب ملے گا۔ قبروں کے خطبے پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح سے وضو کے پانی کو خشک کرنا، اگر ٹاول سے خشک کرے گا یہ مکروہ ہے۔ 30 نیکیاں ہیں، اور اگر اس نے خشک کیا تو صرف 1 نیکی ملے گی، باقی 29 نیکیوں سے محروم رہ جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئے تو اسے خشک کر لینا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے ان کو خشک کرنا، وضو کے پانی کو خشک کرنا یہ مکروہ ہے۔ قبروں کے خطبے پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر خواتین چل رہی ہیں بازار میں اور 2 خواتین کے بیچ میں سے گزرنا یہ مکروہ، اور بہت سارے مکروہات ہیں۔
مکروہ ایسا عمل جس کے ترک میں ثواب ہے، چھوڑنے میں ثواب ہے، اور مباح جائز وہ کام جس میں اللہ نے انسان کو اختیار دیا، کرو تمہاری مرضی نہ کرو تمہاری مرضی۔ ان پانچ میں اللہ کی اطاعت کہاں ہے، والدین کی اطاعت کہاں ہے؟ تو ان پانچ میں سے صرف دو میں اللہ نے خود کو پہلے رکھا ہے، باقی تین میں اللہ نے والدین کو پہلے رکھا ہے، خود کو بعد میں رکھا ہے۔ یہ والدین کا مقام ہے۔ صرف واجب اور حرام میں خدا کی اطاعت مقدم ہے، باقی جتنے بھی مستحبات ہیں جن کی تعداد 2000 ہے، جتنے بھی مکروہات ہیں کہ جن کی تعداد 2000 ہے، تمام مباح امور، ان سب میں والدین کو خدا نے پہلے رکھا ہے۔ نماز پڑھنا واجب ہے، اگر باپ یا ماں نماز سے منع کریں ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا، لیکن اول وقت میں نماز پڑھنا اگرچہ بہت تاکید ہے، بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے، اول وقت میں پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ نماز پڑھنا واجب ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ نماز پڑھنا واجب ہے، مسجد میں جا کے پڑھنا واجب نہیں ہے، بہت تاکید ہے۔ اب اگر باپ ماں نماز سے منع کرے، ماں نماز سے روکے تو نہیں روکیں گے، نہیں مانی جائے گی۔ لیکن اگر اس نے وضو کیا اور جائے نماز پر کھڑا ہوا تاکہ اول وقت میں نماز پڑھے اور زیادہ ثواب مل جائے، اور جیسے یہ نماز کے لیے کھڑا ہوا اور تکبیرۃ الاحرام سے پہلے باپ یا ماں نے آواز دی کہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ، بازار سے یہ سامان خرید کے لے کے آؤ، یا میرے پاؤں دباؤ، یا پانی لے کے آؤ، یا کوئی بھی دوسرا کام، یا بیٹھو میرے ساتھ بات کرو، یا کوئی کام نہیں ہے ابھی نہ پڑھو، کچھ دیر بعد پڑھ لینا۔ اب اگر یہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ نماز پڑھنا واجب ہے، مسجد میں جا کے پڑھنا واجب نہیں ہے، جماعت کے ساتھ جا کے پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اگر یہ جماعت میں ثواب کے لالچ میں کہے کہ چلو ادھر چلتے ہیں، مولانا صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور باپ یا ماں منع کرے کہ نہیں گھر پہ پڑھو، تو اگر یہ مسجد میں یا جماعت کے ساتھ جا کے پڑھے گا، اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی۔ تمام مستحبات، تمام مکروہات، تمام جائز امور میں اللہ نے والدین کو پہلے رکھا، خود کو بعد میں رکھا۔ صرف واجبات اور محرمات، اور واجبات میں سے بھی واجب عینی، تمام تر واجب تکشیری میں پروردگار نے واجب، اسی طرح سے واجب کفائی میں اللہ نے والدین کو پہلے رکھا۔ جیسے نماز جنازہ ہے، اگر آپ کا دوست ہے، عزیز ہے، نماز جنازہ میں جانا چاہتے ہو، باپ یا ماں روک دے تو رکنا واجب ہو جائے گا، جا کے شرکت کرے گا تو گنہگار ہے۔ یہ دوسری بات کہ اگر اللہ اور والدین کی اطاعت میں ٹکراؤ آ جائے تو کس کی مانی جائے۔ تیسری بات میں تیسری بار بیان کروں کہ وقت کم ہے اور جتنے زیادہ مطالب میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ تیسرا سوال اس موضوع سے متعلق وہ یہ کہ یہ تو خود اللہ اور والدین کے بیچ میں اگر ٹکراؤ آ جائے، خود والدین کے درمیان ٹکراؤ آ جائے تو کس کی بات کو مانا جائے؟ باپ کی بات کو مانا جائے یا ماں کی بات کو مانا جائے؟ جب امام چہاروں امام علی زین العابدین سے پوچھا گیا فرزند حسین بتائیں، اگر ایک ہی وقت میں باپ بلائے اسی وقت میں ماں بلائے تو اس تعارض کی صورت میں فرمایا اللہ نے 4 حق باپ کو دیے، اس میں ماں شامل نہیں ہے، اور ایک حق اللہ نے ماں کو دیا، اس میں باپ شامل نہیں ہے۔ پہلا حق جو باپ کے ساتھ خاص ہے، باپ کو اپنی اولاد کے مال میں حق کے تصرف حاصل ہے، لیکن ماں کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا ہے۔ ماں اجازت لے گی لیکن باپ اپنی اولاد کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا ہے، چاہے اس کی مقدار زیادہ کیوں نہ ہو۔ یہ زیادہ سے زیادہ قرض کے زمرے میں جائے گا، چوری کے زمرے میں نہیں جائے گا۔ دوسرا حق جو باپ کے ساتھ خاص ہے جس میں ماں شامل نہیں ہے، باپ اپنی اولاد کے شخصی گھر میں، جس گھر کو اولاد نے اپنے مال سے بنایا ہے، باپ کو اس گھر میں داخل ہونے کے لیے اولاد کی اجازت نہیں چاہیے، لیکن ماں کے لیے اللہ نے یہ اجازت رکھی ہے۔ تیسرا فرق، باپ کی قضا نمازیں، قضا روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب ہے، لیکن ماں کی قضا نمازیں، قضا روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب نہیں۔ البتہ راہبر شہید اور چند فقہا کا فتویٰ ہے کہ ماں کی قضا نمازیں اور قضا روزے یہ بھی بڑے بیٹے پر فرض ہیں۔ اور چوتھا حق جو باپ کے ساتھ خاص ہے، اللہ نے باپ کو اپنی اولاد کے اوپر حق کے ولایت عطا کیا ہے، لیکن ماں کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں عام طور پر اس طرح کے جملے فقرات آپ سنتے ہیں، محاورے استعمال کرتے ہیں کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ مثلا ایک لڑکا لڑکی یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، آفس میں کولیگ ہیں، ایک ساتھ کام کرتے ہیں، اور وہ باہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ اب لڑکی خود راضی ہے، اس کی ماں راضی ہے، اس کی بہنیں، بھائی، اس کے چچا تایا، نانی، نانا، ماموں، خالائیں، سارے کے سارے رشتہ دار راضی ہیں سوائے باپ کے سب راضی ہیں، اور پرائم منسٹر یا چیف منسٹر یا پریزیڈنٹ یہ اس کو قانونی طور پر حکم جاری کریں، اور سپریم کورٹ کا، عدالت عالیہ کا جج اور قاضی القضات، چیف جسٹس یہ فیصلہ سنائیں کہ نکاح اس لڑکی کا حق ہے اور اس کو یہ حق حاصل ہے، یہ نکاح ہونا چاہیے، اور پاکستان کا سب سے بڑا مفتی اٹھے اس لڑکے کے ساتھ نکاح پڑھائے جس لڑکی کو باپ کی اجازت حاصل نہیں ہے۔ اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس نکاح کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ نکاح نامہ اٹھائیں، اسے پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، اسے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
یہ 4 حق اللہ نے باپ کو دیے, اس میں ماں شامل نہیں, اور ایک حق ماں کے ساتھ خاص ہے جس میں باپ شامل نہیں ہے. اور امام سجاد نے فرمایا کہ اگر ایک ہی وقت میں باپ بلائے اسی وقت میں ماں بلائے تو کس کی طرف جائے؟ فرمایا ماں کی طرف جائے. سوال کرنے والے نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے 9 ماہ حمل کی زحمت کو برداشت کیا, پھر ولادت کی سختیوں کو برداشت کیا, برابر 2 سال تمہیں دودھ پلایا, پھر نرم دل اور حساس ہے, اگر انکار کرو گے تو اس کے دل کو زیادہ تکلیف پہنچے گی, تو یہاں پر ماں کو مقدم رکھا گیا. یہ تیسرا سوال. اور چوتھا سوال, کیا کائنات کا کوئی انسان اپنے والدین کی اطاعت سے مستثنا ہے؟ اور اطاعت کی بات سے پہلے کتنے حقوق ہیں جنہیں شریعت نے, دین نے, اسلام نے, قرآن نے, معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا. ان کی تعداد 80 ہے. والدین کے حقوق وقت نہیں کہ میں سب آپ کی خدمت میں عرض کروں. 40 حقوق کا تعلق والدین کی زندگی سے ہے, 40 حقوق کا تعلق والدین کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سے ہے. اولاد کو دین نے اجازت نہیں دی کہ اپنے ماں باپ سے آگے چلے مگر ان کی جان کو خطرہ ہو, تب خدا اجازت دیتا ہے کہ ماں باپ سے آگے چل سکتا ہے. اولاد کو اجازت نہیں کہ اپنے ماں باپ سے اونچی جگہ پر بیٹھے. اولاد کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی آواز کو اپنے والدین کی آواز سے بلند کریں. اولاد کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے والدین کی بات کو کاٹیں. مثلا باپ ان پڑھ ہے, گنوار ہے, جاہل ہے, کسی محفل میں بیہودہ بات کر رہا ہے, اضافی بات کر رہے, غیر ضروری بات کر رہے. بیٹا پروفیسر ہے, فقیہ ہے, مجتہد ہے, عالم ہے, دانشور ہے, تب بھی دین نے اسے اجازت نہیں دی کہ اپنے باپ کے کلام کو قطع کرے, اپنے ماں کے کلام کو قطع کرے. حکمن کوئی بات نہیں کہہ سکتا, درخواست کر سکتا ہے, التماس کر سکتا ہے. مثلا باپ اگر شوگر کا مریض ہے, میٹھا اس کے لیے مضر ہے, تو اگر وہ کوئی مٹھائی کھا رہا ہے یا چینی والی چائے استعمال کر رہا ہے تو یہ التماس کر سکتے, درخواست کر سکتے کہ نہ پئیں, استعمال نہ کریں, آپ کے لیے مضر ہے, ضرر ہے. اولاد کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرے, اپنی خوشی کو اپنے والدین کے غم پر مقدم کرے. امام فرماتے کہ اگر دسترخوان کے اوپر کھانا لگائے, سب سے بہترین کھانا پہلے والدین کی طرف بڑھائے, پھر دوسروں کی طرف بڑھائے یا خود استعمال کرے. اگر صدقہ دینے کی توفیق حاصل ہوئی ہے, والدین کی نیابت میں صدقہ دے, اللہ اس کے امر کا جو اجر اور ثواب ہے 70,000 گنا زیادہ بڑھا دے گا. اگر حج کے لیے گیا ہے تو پہلے والدین کی طرف سے طواف بجا لائے. اور اگر کوئی بھی عبادت کر رہا ہے, مولا متقیان فرماتے ہیں اپنے مال کو والدین کے ذریعے سے زینت دو. اگر کسی کام کی توفیق حاصل ہوئی ہے, کوئی یتیم خانہ بنا رہے ہو, مدرسہ بنا رہے ہو, مسجد بنا رہے ہو, امام بارگاہ بنا رہے ہو, کوئی دوسرا کار خیر کر رہے ہو, اپنی تختی لگانے کے بجائے اپنے والدین کے نام سے اس مقام کو منسوب کرو. اگر انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی کار خیر شروع کیا ہے, ان کے سلسلوں کو آگے بڑھاؤ. اگر وہ کوئی کام کر رہے تھے, کسی کی مدد کر رہے تھے, کسی گھر کھانا بھیجتے تھے, ان سارے سلسلوں کو, تشییع جنازہ میں آنے والے افراد کی شرکت کرنا. اسی طرح سے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جانا, یہاں تک کہ تاکید ہے شب جمعہ, عصر جمعہ ضرور جانا چاہیے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے. مجھے حیرت ہوتی ہے, لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں, مولویوں کے پاس جاتے ہیں, ہمارے لیے دعا کرو. اس دنیا میں جتنا میں نے سنی شیعہ کتب کو, احادیث کا مطالعہ کیا, جب اس سے متعلق, اس موضوع سے متعلق میں تحقیق کر رہا تھا کہ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ جلد جس انسان کی دعا دوسرے انسان کے حق میں قبول ہوتی ہے, وہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں, چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو. والدین کی دعا مؤثر, اور والدین میں سے باپ کی دعا. یہاں تک کہ پیغمبر گرامی اسلام کے پاس ایک صحابی حاضر ہوا, عرض کیا یا رسول اللہ مفلوق الحال ہوں, تو ہی دست تو ہی دامن ہوں, میرے گھر میں فاقہ ہے اور جو بھی کاروبار شروع کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے مسلسل, اور اب قرض کی نوبت ہے. آپ اللہ کے نبی ہیں, میرے حق میں دعا فرمائے کہ اللہ مجھے آسودگی عطا فرمائے. پیغمبر اسلام نے فرمایا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ کے پاس نہ جاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ فرمایا والدین کے پاس جاؤ. عرض کیا والدین کا انتقال ہو چکا ہے؟ فرمایا انتقال ہوا تو کیا ہوا, اپنے والدین کی قبر پر جاؤ اور والدین کی قبر کو وسیلہ بنا کر خدا سے دعا مانگو, پروردگار تمہاری دعا کو قبول کرے گا. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. میں شرمندہ ہوں کہ وقت ختم ہو رہا ہے, بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں, یہیں پر رک جانا چاہتا ہوں. اور کل بھی تجاوز کیا اور وقت سے زیادہ آپ کو زحمت دی, اور خود مجھے بھی دوسرے شہر کا سفر درپیش ہوتا ہے, تو بس 10 سے 15 منٹ باقی ہیں, انہی میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. یہ 80 حقوق ہیں جنہیں قرآن اور حدیث نے بیان کیا ہے. 5واں سوال, کیا یہ 80 حقوق ان والدین کے ساتھ خاص ہے جو نیک, متقی اور زاہد و پرہیزگار ہے؟ اگر کسی کا باپ گنہگار ہے, اس سے بڑھ کر کسی کا باپ فاسق ہے, اس سے بھی بڑھ کر کسی کا باپ یا ماں کافر اور مشرک ہے, تو کیا مشرک اور کافر والدین کی اطاعت بھی ضروری ہے؟ جب یہ سوال کیا گیا پیغمبر گرامی اسلام سے, تو آپ نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں ہے. پہلی چیز وعدہ, وعدہ مسلمان سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے, کافر سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے. دوسری چیز امانت, امانت مسلمان کی ہو تب بھی اس کی پاسداری واجب ہے, امانت کافر کی ہو تب بھی اس کی نگہداشت لازم ہے. اور تیسری چیز والدین, والدین مسلمان ہو تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے, اور اگر کسی کے والدین فاسق, گنہگار, مشرک اور کافر کیوں نہ ہو تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے.
इनका मामला खुदा के साथ है, लेकिन अल्लाह ने मुशरिक वालिदैन की इताअत को भी अपनी औलाद के ऊपर वाजिब करार दिया। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अगर कोई शख्स नमाज तहज्जुद के लिए जाए नमाज पर खड़ा हुआ है और बाप या माँ जो गुनहगार है या फासिक है, हत्ता मुशरिक बाप या मुशरिक और काफिर माँ इसे नमाज तहज्जुद पढ़ने से रोक दे तो उस पर रुकना वाजिब हो जाएगा। क्या कायनात का छठा सवाल, बस इसी गुफ्तगू समेट लूं कि वक्त तमाम हुआ है, क्या कायनात का कोई भी इंसान अपने वालिदैन की इताअत से मुस्तस्ना है? तो कायनात का कोई भी इंसान अपने वालिदैन की इताअत से मुस्तस्ना नहीं है, खा वो नबी क्यों ना हो, खा वो सहाबी क्यों ना हो। एक सहाबी ने खत्मी मर्तबत की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप मुझे बताना पसंद फरमाएंगे कि मेरा शहीद भाई इस वक्त जन्नत में किस हाल में? पैगंबर इकराम इस्लाम ने उस सहाबी के चेहरे की तरफ देखो, ताज्जुब से फरमाया, कौन सी जन्नत, कौन सी जन्नत? साहबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मेरा भाई शहीद नहीं है? फरमाया शहीद है। क्या आपने नहीं फरमाया था कि शहीद जन्नत में जाएगा? कहा मैंने ऐसे कहा था। कहा तो फिर क्यों मेरा भाई जन्नत में नहीं है? फरमाया मेरे साहबी, अगरचे तुम्हारा भाई शहीद था, लेकिन शहीद होने के साथ साथ वो अपने वालिदैन का नाफरमाबरदार था, और अल्लाह ने जन्नत को वालिदैन के नाफरमाबरदार के ऊपर हराम करार दिया। कोई नबी मुस्तस्ना नहीं है, यहां तक कि 1,24,000 अंबिया में से 25 नबी हैं जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में नाम लेकर किया। सबसे ज्यादा जिक्र जनाब मूसा अलैहि वाला नबीना अला फतहिद व सना, सबसे ज्यादा तज़किरा है, लेकिन एक जगह नहीं है, सूरह बनी इसराइल में है, सूरह अंबिया में है, सूरह इब्राहिम में है, सूरह बकरा में है, टुकड़ों में। एक नबी जिनके जिक्र को अल्लाह ने एक जगह इकट्ठे बयान किया, 111 आयतें उतारी हैं, जनाब यूसुफ अलैहि वाला नबीना अला फतहिद व सना, और इस दास्तान को कुरान की सबसे बेहतरीन दास्तान करार दिया और कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए, बिलखुसूस जवानों के लिए परवरदिगार ने जनाब यूसुफ को उसवा करार दिया, नमूना करार दिया कि मुश्किल तरीन हालात में जब जुलेखा सातों दरवाजे बंद कर चुकी थी और चिल्ला रही थी और यूसुफ के पीछे दौड़ रही थी, कालत ही तलक के, और फिर जनाब यूसुफ माअज़ल्लाह की आवाज बुलंद कर रहे थे, और फिर ये वो मरहला कि खुदा ने जनाब यूसुफ की मदद की और जुलेखा के शर से बचाया। तो अल्लाह कुरान में यूसुफ के किरदार की तमजीद कर रहा है, तहसीन और तारीफ कर रहा है, लेकिन यही यूसुफ की जिनसे मुतल्लिक अल्लाह ने कुरान हकीम का जो सूरा उतारा आपके साथ मुख्तस किया है, यही यूसुफ जब चंद सालों की जुदाई के बाद अपने बाप याकूब से मुलाकात का मरहला आया, और जैसे ही जनाबी याकूब की निगाह जनाबी यूसुफ पर पड़ी और दूर से ये सवारी पर सवार थे और अपने बेटे यूसुफ को देखा तो सवारी से नीचे उतरा और दौड़ना शुरू किया, और इधर जनाबी यूसुफ जो सवारों के आगे चल रहे थे और देखा कि बाप दौड़े चले आ रहे हैं, तो मैं क्या करूं, सोचा कि मैं पैदल चलूं या मैं इसी तरह से सवारों के आगे बढ़ूं। तो फिर ख्याल आया कि अमायदीन सल्तनत, अकाबिरीन सल्तनत और अराकीन रियासत मेरे साथ हैं, वज़रा मेरे साथ हैं, मुशीर मेरे साथ हैं, खवास मेरे साथ हैं, तो ये मुनासिब नहीं है कि मेरी वजह से इन्हें भी जहमत हो। और तो हुकूमती प्रोटोकॉल, आदाब रियासत का तकाजा यह है कि मुझे सवार होकर जाना चाहिए। आपने चंद कदम सवार होकर तय किए, लेकिन फिर जब देखा कि बाप पैदल चले आ रहे हैं तो फिर कुछ सोचकर ये सवारी से नीचे उतर आए और इन्होंने भी दौड़ना शुरू किया। और जैसे ही अपने बाप जनाब याकूब से करीब पहुंचे, इससे पहले कि यूसुफ याकूब से मुसाफा करते, मुआनका करते, अल्लाह ने जिब्राइल को नाजिल किया। जिब्राइल आए, सलाम किया, और सलाम के बाद जिब्राइल ने यूसुफ से यह कहा कि ऐ यूसुफ अपना दायां हाथ बाहर निकालिए। जनाब यूसुफ ने अपना दायां हाथ बाहर निकाला तो एक नूर आसमान की तरफ बुलंद हुआ। तो जनाब यूसुफ ने इस्तिफसार किया, जिब्राइल ये कैसा नूर था? का ये नूर नबुव्वत था। का क्या मतलब? का अल्लाह ने नूर नबुव्वत को हमेशा के लिए आपके सुल्ब से वापस ले लिया। अब आप खुद तो नबी होंगे, लेकिन आपकी नस्ल में, आपकी औलाद में कोई नबी नहीं आएगा। का क्यों, क्या हुआ? का आपसे तरके औला सरजद हुआ। का कैसा तरके औला? कहा कि आपने अपने बाप याकूब के एहतराम में उतरने में ताखीर की है, और अल्लाह को यह ताखीर गवारा नहीं। कोई नबी भी मुस्तस्ना नहीं है, कायनात का कोई भी इंसान मुस्तस्ना नहीं है। चूंकि वक्त खत्म हो गया, मैं बहुत कुछ अर्ज करना चाह रहा था, लेकिन बस दो चंद जुमले जो मैं इस ज़िम्न में जब तहकीक कर रहा था, जुस्तजू कर रहा था, मुताला कर रहा था, तो सैकड़ों अहदीस मेरी नजर से गुजरी है अहले तसन्नुन, अहले तशय्युअ की कुतुब से। मैं उनका निचोड़ और खुलासा इन बच्चों जवानों के लिए अर्ज करना चाहता हूं। मेरे अजीजों, ये वालिदैन की मकाम, इनकी इज्जत, इनकी हुर्मत, इनके हुकूक, अगर कोई इनमें जो इस ज़िम्न में अहदीस पढ़ी उनका खुलासा जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में अर्ज करूं। अगर कोई चाहता है कि उसे तूले उम्र नसीब हो, अगर कोई चाहता है कि उसे अचानक नागहानी हादसाती मौत ना आए, अगर कोई चाहता है कि उसे मरने से पहले तौबा की तौफीक हासिल हो जाए, अगर कोई चाहता है कि मौत की सख्तियों से, सकरात मौत से बचे, अगर कोई चाहता है कि वो दुश्मनों की निगाहों में भी महबूब रहे, मुअज़्ज़ज़ रहे, अगर कोई चाहता है कि उसकी औलाद उसकी मुती और फरमाबरदार रहे, अगर कोई चाहता है कि उसके रिस्क में, उसके माल में वुसअत हो, अगर कोई चाहता है कि माली तंगी परेशानी का शिकार न हो, अगर कोई चाहता है कि उसके घर में लज्जत हो, उसकी जिंदगी में सुकून हो, अगर चाहता है कि
مرنے کے بعد محمد و آل محمد اس کی شفاعت فرمائیں. اگر چاہتے کہ جنت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نشین بنے تو اس کے لیے سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑا نسخہ والدین کی اطاعت اور والدین کی فرما برداری ہے. اور اگر کوئی شخص اپنے والدین کا نافرما بردار ہے تو امام علی زین العابدین سید سجاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کا نافرما بردار ہے جاؤ اور اسے جا کر علی زین العابدین کا پیغام پہنچاؤ کہ حسین کا بیٹا علی زین العابدین تم سے یہ کہہ رہا تھا جتنی عبادت کر سکتے ہو کر لو اور جتنی دعائیں مانگ سکتے ہو مانگ لو. اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہاری کوئی عبادت قبول کی جائے گی نہ تمہاری کسی دعا کو مستجاب کیا جائے گا. اور علی فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کوشش کرنا کہ قیامت کے دن جب تم معشور ہو تو انسانی شکل میں معشور ہو سکو, پھر تمہاری شفاعت جانے اور ہم محمد و آل محمد جانے. قیامت کے دن انسانی شکل میں معشور ہونا یہ مشکل مرحلہ ہے. اسی کہ امام سجاد علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ قیامت کے دن 9 جانوروں کی شکل میں اٹھیں گے. مجھ سے ایک بچہ ایک عزیز سوال کر رہا تھا, وہ بہت اچھی بات ہے, مجھے بہت اچھا لگا کہ قیامت کے دن ابراہیم خلیل جیسا نبی کیوں گھٹنوں کے بل چل رہا ہوگا. حالت ایسی ہوگی کہ شیخ الانبیاء ابراہیم خلیل جیسا نبی گھٹنوں کے بل چل رہا ہوگا. کیوں؟ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اتنی بڑی تعداد میں انسان بہت کم ہوں گے معاشر میں میدان قیامت میں. اکثر لوگ امام سجاد فرماتے ہیں جانور بن کے اٹھیں گے اور 9 جانوروں کی شکل میں اٹھیں گے. شارب الخمر, شراب پینے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا. اسی طرح سے دیوس انسان, دوسروں کا مال کھانے والا, رشوت کھانے والا, یہ قیامت کے دن حرام خور سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا. اسی طرح سے تارک الصلاۃ قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا. مغرور متکبر یہ قیامت کے دن چیونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا. اٹھے گا پھر پاؤں تلے روندا جائے گا, کچلا جائے گا, پھر اٹھے گا ٹھوکریں کھائے گا. اسی طرح سے امام سجاد فرماتے ہیں کہ والدین کا نافرمان بردار قیامت کے دن گدھے کی شکل میں اٹھایا جائے گا. اور علی فرماتے کہ اگر ہماری شفاعت چاہیے تو کم سے کم اتنا عمل لے کے آؤ کہ انسانی شکل میں معشور ہو سکو. کتنے عزیز یہ مجالس سید الشہداء حسین ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے ساری باتیں اس موضوع کے اوپر 20 مراحل چھوڑ دیے. میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, یہ والدین کے مطیع اور فرما بردار کا کیا مقام ہے آقا حسین ابن علی کی بارگاہ میں. شیخ مشکور بیان کرتے ہیں, جناب شیخ مشکور, اور اسے شیخ عباس قمی نے بھی بیان کیا ہے اور سید ابن طاؤس نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ وہ شیخ مشکور روایت کرتے ہیں کہ وہ حرم امام حسین میں اپنے شاگردان کو فقہ کا درس دیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ شیخ مشکور کہتے ہیں کہ میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ ایک جوان آتا ہے, آ کر امام حسین کی زری کے پاس کھڑے ہوتا ہے, سلام کرتا ہے اور آقا حسین کی زری سے اس جوان کے سلام کا جواب آتا ہے. کہ میں نے یہ خواب دیکھا اور دوسرے دن پھر جب میں اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا تھا تو میں نے اسی جوان کو آتے ہوئے دیکھا اور ایک دم مجھے اپنا خواب یاد آیا جو میں نے گزشتہ شب میں دیکھا. تو میں اپنے شاگردوں سے عذر خواہی کی اور میں نے کتاب بند کی اور پھر میں چلنا شروع ہوا کہ دیکھوں جب یہ جوان جائے گا تو جو میں نے خواب میں دیکھا کیا واقعاً اسے سید الشہداء کی ذریعے سے سلام کا جواب آئے گا. تو جب میں قریب جا کے کھڑا ہوا, جیسے اس جوان نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ, تو آقا حسین ابن علی کی ذریعے سے اس جوان کے سلام کا جواب آیا. میں ایک مرتبہ ہل کر رہ گیا. کہا کہ میں نے اس سے پہلے بارہا خود بھی آقا کی زیارت کے لیے کئی سالوں سے جا رہا تھا. میں نے بڑے بڑے علماء, فقہا, مجتہدین اور بڑے بڑے مفسر, محدث, دانشور دیکھے, ہر روز آ کے زیارت کرتے ہیں. میں نے کبھی کسی کو سلام کا جواب نہیں سنا. ایک دم جیسی وہ جوان زیارت کر کے پلٹنے لگا تو میں نے استفسار کیا. میں نے پوچھا کہ بتاؤ تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ آقا نے تجھے سلام کا جواب دیتے ہیں تمہارے زیارت کے جواب میں. تو اس جوان نے بیان کیا, میں جلدی مختصر طور پر کہا کہ میں کربلا کے اطراف میں ایک دیہات کا رہنے والا ایک جوان ہوں اور میں ہر شب جمعہ کو اپنے والدین کو آقا کی زیارت کے لیے لے کے آیا کرتا تھا. اور میرا یہ معمول تھا کہ میں ایک شب جمعہ کو والد کو لے کے آتا تھا, ایک شب جمعہ کو والدہ کو لے کے آتا تھا. چونکہ میرا جو خچر تھا, میرا جو گدھا تھا وہ نحیف تھا اور وہ 2 افراد کا بار تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا. اس لیے ایک دفعہ میں اپنے والد کو لے کے آتا تھا, اگلے شب جمعہ والدہ کو لے کے آتا تھا. تو ایک شب جمعہ جب میں نے اپنے والد کو خچر پر سوار کیا اور گھر سے نکلنے لگا تو میری ماں نے آواز دی کہ میں بیمار رہنے لگی اور ہو سکتا ہے کہ اگلے شب جمعہ تک میں زندہ نہ رہوں. تو اگرچہ تمہارے باپ کی نوبت ہے, آج تمہارے باپ کی باری ہے, اگرچہ ان کی باری ہے, لیکن اگر مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ. تو میں نے سوچا کہ اس جانور میں اتنی تاب و طاقت نہیں ہے کہ میں 2 افراد کا بار اس کے اوپر رکھوں اور والدہ کو بھی ساتھ بٹھاؤں. تو کہا پھر مجھے
یہ ہمت نہ پڑی کہ میں اپنی والدہ کی بات کا انکار کروں، اس لیے میں نے والد کو بدستور خچر پر بٹھائے رکھا اور اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھایا ہے، اور یہ کافی طولانی سفر تھا، اور پھر میں نے اسی طرح سے پیدل طے کیا ہے، باپ کو خچر پر لے کے گیا اور پورے سفر میں اپنی والدہ کو کندھوں پر بٹھا کے لے کے گیا۔ اگرچہ میں تھک چکا تھا، پسینے سے شرابور تھا، لیکن میں نے اپنی والدہ کو احساس نہیں ہونے دیا، اور جب بھی مجھ سے کہتی کہ بیٹا آپ تھک گئے ہو، کچھ دیر کے لیے آرام کر لو، لیکن میں اسی طرح سے چلتا گیا اور اپنی والدہ کو والد کو پہنچایا، اور جب دونوں کو پہنچایا، اور پھر اس دن جب خود میں آقا حسین کی زری کی زیارت کے لیے گیا، وہ دن اور آج کا دن میں جب بھی زری حسین کے پاس کھڑے ہو کے سلام کرتا ہوں تو آقا کی طرف سے مجھے میرے سلام کا جواب آتا ہے۔ بس میرے عزیزو، یہ وہ شخصیتیں، یہ عشق حسین ہے، یہ محبت حسین ہے، اور یہ حسین کی درسگاہ سے یہ باتیں جو ان جوانوں کے عمل میں، عکس العمل میں، ہمارے رویوں میں نظر آنی چاہیے۔ اور پھر جب ان شخصیتوں کا ذکر ہے تو انہی شخصیتوں میں سے میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اس شخصیت کا ذکر کروں جس شخصیت کی ساری نسل قربان ہو گئی، حسین ابن علی۔ کچھ مائیں ایسی ہیں کربلا میں جن کی اولاد ختم ہو گئی ہے، جس طرح سے خود ام رباب ہے، ایک اور ماں ہے جن کی نسل ختم ہو گئی، اگرچہ 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں لیکن کربلا میں اس بی بی کی نسل ختم ہو گئی ہے۔ یہ کون ہے؟ رقیہ بنت امیر المومنین۔ آپ کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا عبداللہ ہے جن کی عمر 28 سال ہے، دوسرا بیٹا عبیداللہ جن کی عمر 27 سال ہے۔ یہ 2 بیٹے روز عاشور میدان کربلا میں شہید ہوئے، اور 1 سال گزرنے کے بعد ایک بیٹا محمد جن کی عمر 8 سال ہے، دوسرے بیٹا ابراہیم جن کی عمر 7 سال ہے۔ یہ حارث لعین کے ہاتھ سے 1 سال گزرنے کے بعد ان کی شہادت ہوتی ہے، اور 2 بیٹیاں ہیں، ایک جناب عاتقہ ہے، دوسری جناب حمیدہ ہے۔ جناب عاتقہ یہ شام غریبہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے کچلی گئی اور آپ کی شہادت ہو گئی ہے، اور جناب حمیدہ خاتون یہ دوسری بیٹی ہیں۔ اب 4 بیٹے شہید ہوئے، ایک بیٹی شہید ہوئی ہے، اور ایک بیٹی جناب حمیدہ خاتون۔ جیسے ہی اسیروں کا قافلہ کوفہ میں داخل ہوا ہے 12 محرم کو، تو ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کی نگاہ پڑی ہے جناب مسلم ابن عقیل کی لاش پر، سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیج دیا گیا تھا۔ یہ لاش بے سر جسے شہر کوفہ کے دروازے پر محلہ بنی کناسہ میں آویزاں کیا گیا تھا، جیسی نگاہ پڑی ثانیہ زہرا کی، ایک مرتبہ تڑپ گئی اور فرمایا سید سجاد کیا کوفے میں مردے دفنانے کا رواج ختم ہو گیا؟ اے سید سجاد کیا کوفہ میں مردے دفنانے کا رواج ختم ہو گیا ہے؟ اور اس کے بعد جو دوسرا جملہ کہا کہ سید سجاد کوشش کریں مسلم ابن عقیل کی بیٹی حمیدہ کی نگاہ اپنے بابا کے جسد پر نہ پڑے، یہ بچی برداشت نہیں کر پائے گی۔ اگرچہ اہل بیت کی کوشش تھی اس بچی کی نگاہ اپنے بابا کی قامت پر نہ پڑے، اس لیے کہ لباس سے پہچان جائے گی، قامت سے پہچان جائے گی، لیکن پھر ایک مرتبہ اس بچی کی نگاہ پڑ گئی، اور جیسی بابا کے لاشے بے سر پہ نگاہ پڑی وہی جناب حمیدہ نے چیخ ماری ہے، اس بی بی کی شہادت ہو گئی ہے۔ 4 بیٹے 2 بیٹیاں، شہادت کے بعد جناب رقیہ جب 1 سال شام میں قید گزاری ہے، اور 1 سال شام میں قید گزارنے کے بعد جب 62 ہجری میں پلٹ کر واپس مدینہ گئی ہیں، تو 3 شخصیتیں ہیں جن کے گھر حاکم مدینہ نے جلوا دیے تھے۔ ایک خود آقا حسین کا گھر نظر آتش کیا گیا، دوسرے علمدار ابو الفضل عباس کا گھر بھی نظر آتش کیا گیا، اور تیسری جس شخصیت کا گھر جلایا گیا وہ سفیر حسین مسلم ابن عقیل تھے، ان کے گھر کو بھی جلا دیا گیا تھا۔ تو جب بی بی پہنچی ہیں، اب گھر جل چکا ہے، امام سجاد نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو پھوپھی اماں، میں آپ کے لیے نیا گھر تعمیر کرواؤں گا۔ تو جناب رقیہ نے کہا نہ بیٹا سجاد اب مجھے گھر نہیں چاہیے، مجھے لگتا ہے میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہوں۔ میں نے تحقیق کی، میں نے پڑھا ہے یہ شام سے پلٹنے کے بعد کوئی بی بی 1 سال سے زیادہ زندہ نہ رہ سکی، اور جناب رقیہ صرف 9 مہینے زندہ رہیں، 9 مہینے زندہ رہی ہیں۔ اور جب بھی امام سجاد فرماتے کہ اجازت دیں میں آپ کے لیے گھر تعمیر کروا دوں، ہمیشہ روک دیتی تھی۔ کچھ دن امام سجاد کے ساتھ رہتی تھی، کچھ دن ام البنین کے ہمراہ رہتی تھی، کچھ دن ثانیہ زہرا کے ساتھ گزارتی تھی، کچھ دن ام سلمہ کے ساتھ گزارتی تھی۔ 9 مہینے سے زیادہ زندہ نہ رہی۔ 4 بیٹے 2 بیٹیاں، شوہر سب شہید ہوئے، لیکن کبھی بھی کسی ایک کا نام لے کر گریہ نہیں کیا۔ جب بھی روتی تھی یہی کہتی تھی ہائے حسین۔ یہ کربلا مکتب عشق ہے۔ بس میرے عزیزو، اگرچہ میں شرمندہ ہوں، وقت ختم ہوا،
میں تفصیل سے بیان کرنا چاہتا تھا وہ شخصیت کی پوری کربلا جس مسلم کی ایک ہاں اور ایک نا کے اوپر کھڑی ہے. امام حسین نے 18,000 خطوط کی پرواہ نہیں کی ہے. جب قیس ابن مسار سیداوی، سعید بن عبداللہ حنفی 15 رمضان کو یہ خطوط لے کر آئے، 18,000 خطوط ہیں، لیکن ان خطوط کو بنیاد قرار نہیں دیا. کہا کہ میں تمہاری طرف اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، اپنے معتمد کو بھیج رہا ہوں، اپنے ثقہ کو بھیج رہا ہوں، ابن عم کو بھیج رہا ہوں. اگر میرے مسلم نے ہاں کہہ دیا تو میں آ جاؤں گا. پوری کربلا ایک مسلم کی ہاں پر کھڑی ہے. یہ کون ہے جناب مسلم؟ کیا مقام ہے، کیا شرف ہے جناب مسلم، کربلا کے ابتدائی شہیدوں میں سے. بس میرے عزیزوں، یہاں تک کہ جب وادی تنعیم سے حسین ابن علی گزر رہے ہیں، میں سارے مصائب چھوڑ کر بس ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، جب وادی تنعیم سے گزر رہے ہیں تو ایک مرتبہ امام حسین کی حالت کیا ہے، کیفیت کیا ہے. آپ بھی گریہ کر رہے ہیں، لیکن آقا حسین کو کبھی اس سے پہلے یوں گریہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. دونوں پاؤں رکاب سے نکل چکے ہیں اور سر سے امامہ اتر کے گلے میں آ گیا اور اتنا گریہ کر رہے ہیں. حسین ابن علی کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی ہے اور ہچکیاں لے لے کے رو رہے ہیں. یہاں تک کہ اصحاب مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں، سب پریشان ہیں آقا حسین کی حالت دیکھنے کے بعد. یہاں تک کہ حضرت ابو الفضل عباس نے جرأت کی اور آگے بڑھے اور کہا آقا کیا ہوا ہے؟ آقا حسین اتنا گریہ فرما رہے تھے، آپ سے بتایا نہیں گیا، اپنی 2 انگلیاں کھولی ہیں. کہا عباس دیکھ لو. اب جب جناب عباس نے دیکھا، کیا منظر دیکھا، جناب مسلم ابن عقیل کو رسیوں میں گرفتار کر کے دارالعمارہ کی چھت پہ لے کے جایا جا رہا ہے. اور جیسے ہی محمد ابن اشعث بن قیس کندی جناب مسلم ابن عقیل کو دھکا دینے لگا، ایک مرتبہ جناب عباس نے دست ادب جوڑ دی. کہا آقا اگر اعجاز امامت کے تحت مجھے کسی طرح سے کوفہ بھیج دیجئے. پوچھا کیا عباس لڑنا چاہتے ہو؟ کہا میں لڑنا نہیں چاہتا، بس اتنی بلندی سے جب مسلم کو گرایا جائے گا میں چاہتا ہوں کم سے کم مسلم کا استقبال کروں. فرمایا عباس میرا مسلم لاوارث نہیں ہے. دارالعمارہ کے صحن کو دیکھو، میری ماں فاطمہ زہرا استقبال کی. بس میرے عزیزوں، ادھر جناب مسلم کی شہادت ہوئی ہے اور ادھر بس میں آخری جملہ عرض کروں. یہاں تک کہ آقا حسین نے جناب مسلم ابن عقیل کی چھوٹی بیٹی عاتقہ کو بلایا اور بلانے کے بعد اپنی گود میں بٹھایا اور نوازش کرنا شروع کی، پیار کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ تڑپ گئی جناب عاتقہ. کہا امو جان آپ تو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے کسی یتیم سے پیار کیا. کہاں بیٹی عاتقہ اب آپ یتیم ہو گئی ہیں، لیکن اب آپ میری بیٹی ہیں، اب سکینہ آپ کی بہن ہے. اس کے بعد امام حسین نے جو پیار کیا، آپ کے لیے نئے بندے ثانیہ زہرا سے کہا جو مدینہ سے میں نے آپ کے لیے بالیاں رکھوائی تھی آپ کے پاس، ذرا ان کو لے کے آئیے. امام حسین نے جناب عاتقہ کے کانوں میں بالیاں پہنائی ہیں، گود میں بٹھا کر دیر تک پیار کرتے رہے. میں کچھ نہیں کہوں گا، بس اتنا کہوں گا جب حسین عاتقہ سے نوازش کر رہے تھے، جب بالیاں پہنا رہے تھے، سکینہ یہ سارا منظر دیکھ رہی.